کہ ایک چھوٹے مدت کی حکومت ہے, لمیٹڈ ٹائم ہے, آبویسلی وہ کوئی معاہدے نئے تو کرنے سے رہے, اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کو آنر کرنا ہے. دو چیزیں اس میں مسنگ ہیں. دیکھیے, جب آپ ایک پولیٹیکل, نیوٹرل, ٹیکنیکل لوگوں کو انٹرم میں لاتے ہیں تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جو سیاسی لوگ پیٹرنیج بیسڈ یا پروجیکٹس کر کے گئے ہیں اس کو وہ ختم کر کے اس میں سے جو سیونگز ہوں ان کو آپ غریب کی طرف ڈائیورٹ کریں, ری ڈسٹریبیوٹ کریں. تو پہلی چیز ان سب جو آپ نے سٹیٹمنٹس ابھی دکھائی ہیں اس میں جو مسنگ ہے کہ ایکسپینڈیچر مینجمنٹ اور ریڈکشن پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی ہے کہ سٹیٹ کا خرچہ کیسے کم کیا جا سکتا ہے, سائز کیسے گھٹایا جا سکتا ہے. دوسری چیز, یہ جو مظاہرے ہیں یا لوگوں کی غم و غصہ ہے, جائز ہے. جب 96% لوگوں کے بل ڈبل سے زیادہ ہو گئے ہیں تو مظاہرہ تو ہوگا. بائی دا وے, ہماری جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ ساؤتھ ایشیا کی پیرٹی پہ ہیں. بجلی کی پرائسز ہماری تقریباً 40% زیادہ ہیں باقی ممالک سے, اور اس کی وجوہات بڑی کلیئر ہیں کہ ہم جنریشن کے اندر دو چیزیں, تو ہمارا 63% انحصار تیل کے اوپر ہے. دوسرا, ہم نے آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے. اس کے بعد ٹرانسمیشن کے لاسز ہیں, اور جنریشن جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں چوری ہے. اتنی تو پرانی کہانی جتنی آپ کی عمر ہوگی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جہاں پولیٹیکل لوگ یہاں اداروں میں اپنے بندے لگاتے ہیں, ان کو ایک کمپیٹنٹ سی ای اوز لگانے چاہیے ڈسکوز میں, بورڈز اچھے بنانے چاہیے جلدی سے جلدی, تاکہ گورننس تھوڑی ان کے پاس بہتر ہو. بالکل اتھارٹی ہے, کیونکہ کمپنیز لا میں بنی ہوئی ہیں کمپنیاں, وہ اس کو کریں کیونکہ ان کے اوپر تو پولیٹیکل پریشر نہیں ہے. تو ایکسپینڈیچر مینجمنٹ, کچھ چوری روکنے کے لیے جو گورننس ہے, اور تیسری آخری چیز یہ ہے کہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا, پہلی بات تو یہ ہے ان کو الیکشن کی تاریخ دینی چاہیے کہ ہمارا اتنا پیریڈ ہے. وہ بائی دا وے آج یہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن نے جو ڈی لمیٹیشن ہے اس کا ٹائم کو 2 ہفتہ کم کیا. لیٹس سی واٹ جی, میں اس کو سیاسی طور پہ نہیں دیکھ رہا ہوں, میں اس کو کہہ رہا ہوں یہ ایک بڑا میجر نان اکنامک فیکٹر ہے جو بے یقینی کی صورتحال کو سیاست ہی ہے نا. یو آر سیئنگ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو پھر بات آگے بڑھے گی, کلیئرٹی آئے گی ڈائریکشن کی. اور ان کو یہ چاہیے کہ ایک بجلی, کیونکہ ہماری فالٹ لائن ہے, ایک بہت اچھے ایکسپرٹس کے گروپ سے 3 ماہ میں اگلی حکومت کے لیے گائیڈ لائنز بنا کے جائیں. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ یہ نہیں کر سکتے. اس سے زیادہ یہ نہیں کر سکتے. کیا یہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی فاروق. دیکھیے نسیم, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت کو آئے ہوئے 18 دن ہوئے ہیں شاید آج. تو یہ بجلی کا معاملہ ہو, ڈالر کی چڑھتی ہوئی اڑان ہو, یہ اس کا ملبہ جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ واجب ہوگا کہ وہ نگران حکومت کے اوپر ڈالا جائے. ٹھیک, اگر 18 دیکھیں اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں معیشت کے اندر, وہ ان پالیسیز کے نتیجے میں ہے جو پچھلے 6 مہینے, سال, 1.5 سال سے 2 سال سے بنائی جا رہی ہیں. ان کا فروٹ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. ان کی جو غلطیاں ہیں, ان کے جو فلاز ہیں, وہ ہمیں آج نظر آ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو 18 دن گزرے ہیں اس نگران حکومت کے, اس میں سے 3 دن تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ایمرجنسی میٹنگ کر رہے تھے بجلی کی, اور اس کے بعد 4 دنوں کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. یعنی کہ آپ نے 4 ہنگامی اجلاس, ہنگامی مشاورت کے میٹنگ کیا, اس کے بعد ہمیں بتایا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر جو ہماری وزیر خزانہ صاحبہ ہیں وہ سینٹ کی کمیٹی کے دوران کہتی ہیں کہ میں تو خود سوچ رہی ہوں کہ میں نے یہ عہدہ کیوں قبول کر لیا. اور ایک ہمارے وزیر ہیں کامرس کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر میں ملک کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ 30 ارب سے 80 ارب پہ لے جاؤں گا. تو یہ پیغام کیا ہے, اس کا میسج کیا جاتا ہے؟ لیکن ایک سیکنڈ فاروق, جو 30 سے 90 ارب لے جا رہے ہیں وہ تو پیغام ایسے ہی ہے کہ آپ اور ہم لڈی ڈالیں, مطلب وہ تو بڑا زبردست پیغام ہے. بتائیں. نہیں نسیم, یہ جو سٹاک مارکیٹ ہے, جو اس نے نہیں پیغام وہ ٹھیک سمجھا, صحیح بات ہے. ان کو ایک پیغام یہ جاتا ہے کہ یہ کابینہ کے جو ممبر ہیں یہ ایک پیج پہ نہیں ہے, یہ ڈفرینٹ میں جا رہے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. بے شک. اور دوسرا پیغام یہ جاتا ہے کہ شاید یہ کابینہ کے جو ممبر ہیں یہ فیصلہ سازی کی قابلیت نہیں رکھتے. بے شک.
तो आप कह रहे हैं कि जी IMF को हमने कह दिया है, अब देखें IMF हमारी बात मानता है या नहीं मानता। तो ये तो बिजली के हवाले से बड़ा साफ सुथरा मामला है कि 520 अरब का डिस्को जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, वो नुकसान कर रही हैं। 250-300 अरब के आपने टैक्स लगा रखे हैं जो बिजली का बिल आपको आता है, और कोई 2000 अरब की हमने कैपेसिटी पेमेंट करनी है। इसमें IMF के, देखिए IMF ने पिछले 75 सालों में उनके पास कोई एक सक्सेस स्टोरी भी नहीं है। उनके चार्टर में ये नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने किसी मुल्क की मईशत को तंदुरुस्त तवाना करना है। उनकी तरफ देखना कि वो शायद हमें कुछ बताएंगे। देखिए, ठोस किस्म का पैगाम सामने आना चाहिए। ठोस पैगाम ये बनता है कि जी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो नुकसान कर रही हैं, 10 में से 9 जो है वो तो सूबों की हैं, तो सूबों को मुंतकिल कर रहे हैं, सूबे संभालें, उनकी चोरी कम करें या उनको निजकारी लेके जाएं। अगर देखिए इस वक्त एक चीज और नसीम, जो आपको घर में बिजली का बिल आ रहा है, यकीन कीजिए उसको बिजली का बिल नहीं कहा जा सकता। उसमें टोटल में 20% आपका बिजली का बिल है जो बिजली की खपत है, 30% टैक्सेस हैं और 50% हुकूमत की नाअहलियां हैं। तो एक तो वो बिजली का बिल नहीं है, वो आप समझे कि वो हुकूमत की नाअहलियों का बिल। बेशक ऐसा ही है। मतलब यहाँ तो मुझे बताते हुए भी आई एम एम्बेरेस्ड कि मेरा बिल पिछले महीने कितना था और अब कितना है, यानी कि इतना लव वो है कि यानी कि हम अगर ये रोना रो रहे हैं तो सोच लें कि और लोगों का क्या इस वक्त हाल है। शब्बर जैदी साहब तशरीफ रखते हैं, उनसे भी पूछते हैं। FBR के चेयरमैन रह चुके हैं और दुनिया में जो तमाम इस वक्त मामलात हैं फाइनेंस की और जियो स्ट्रैटेजी के, उस पर भी बात करते हैं और अभी पूछते हैं उनसे। वो हमें याद है शब्बर भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। आप फरमाते थे कि अमेरिकनों के साथ बातचीत कर लें तो हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं किसके साथ की है बात, किसके साथ नहीं की। फिलहाल तो हर तरफ सरापा एहतजाज हैं लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं जवाब दूं आपको कुछ? फरमाइए जी, बिल्कुल, इट्स ऑल योर्स। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रही हैं और आपके प्रोग्राम भी अगर मेरे साथ जो पास्ट में हुए हैं, अगर आप मेरी बातों को याद करें जो मैं पिछले 6-7 महीने से स्पेशली आपके प्रोग्रामों में कह रहा हूँ और उससे पहले मैं 2-3 साल से कह रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है उसमें किसी भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो, चाहे वो PDM हो या अब केयर टेकर आ गए हैं, इसका कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान की मईशत, मैंने आपको बार बार आपको एक बात कहता रहा हूँ और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिस खदोखाल पर तश्कील दी जा चुकी है उस खदोखाल को सही करने के लिए आपको बुनियादी इनकलाबी तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपके पास ना स्ट्रक्चर है, ना आपके पास सोच है, ना कौम के अंदर वो ख्वाहिश है, ख्वाहिश कह लें, या वो एग्रेशन है जो चाहिए। तो ये जो हम परेशानियों की बातें कर रहे हैं ये सिर्फ इन प्रोग्रामों की हद तक हैं।